بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی امام کے ظہور کی نشانیاں ہوں گی، کچھ حالات اس طرح کے پیدا ہوں گے تو ان کا ظہور ہوگا، اور وہ کافی برے حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ہاں، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ان حالات یہ تو برے ہونے واضح کا؟ اس طرح کی چیز پہ مس لیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو، میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ ہم ہونے دیں اس طرح کے حالات تو ظہور ہوگا۔ نہیں ایسا اکثر کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر کوئی یہ سوچے تو یہ ٹوٹلی قرآن کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی اسی طرح سے اسے امن میں بدل دے گا۔ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ ظہور کے قریب ہی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ۔ اور جس طرح سے ایک کہا جاتا ہے کہ 313 لوگ پورے ہوں گے تو امام آئیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میرے پاس ایک فارمولہ ہے، وہ میں نے کہاں سے لیا ہے، وہ بھی میں نے گزشتہ قصوں سے لیا ہے کہ بنی اسرائیل نے بیک وقت توبہ کی تھی اپنے گناہوں کی، ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم تیرے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اللہ نے اپنی ظہور کے اس میں وقت میں تعجیل کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور جلدی ہو گیا، جلدی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، فارمولہ لوگ پوچھتے ہیں، آج اس وقت سب لوگ توبہ کر لیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے نظام کے آگے، پوری ملت اسلامیہ، دیکھیں ظہور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم اگر اپنی غلطی مانیں گے تو ہوگا نا۔ سرنڈر ہاں، اللہ رب العالمین دیکھیں نا، جب تک آپ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو اللہ آپ کو ڈھیل دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ لیکن جب آپ اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین کیوں توبہ کریں گے، اللہ رب العالمین ضرور آپ کو رپلائی کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مانیں پہلے غلطی ہوئی آپ سے اور توبہ کریں، دیکھیں ظہور ہو جائے گا۔ ہاں، یہ جو 313 والی بات ہے یہ تو اس طرح سے ہے کہ امام کے وہ سمجھ لیں خاص لوگ ہوں گے جو نظام کو چلانے والے ہوں گے، ورنہ اللہ رب العالمین کا جب امر ہوگا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پھر بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی کی بات، ہر صورت میں ہمیں جو ہے ٹیکنالوجی غیر حاصل کر رہے ہیں، ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ ایک عصا سے کیا تھا۔ ایک عصا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ جہاں فرعون کے جادوگر تھے وہاں حضرت موسیٰ کا عصا، جہاں ان کی وہ ساری 70 معاملات تھی، جہاں تک ان کی قوت تھی۔ اس کی ایک تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے نا جی، کہ فرعون کی اپنی ٹیکنالوجی تھی اس کے حساب سے، اس وقت کے حساب سے، یعنی جادوگر۔ جی جی، اللہ کی اپنی حکمت تھی، اپنی ٹیکنالوجی تھی، بالکل ایسا عصا کی صورت میں۔ جی جی، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹیکنالوجی ہے نا، بالکل ظاہر و ناقابل تردید ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے غیروں کے لیے اتنی راہ کھول رکھی ہے، انہوں نے اتنی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، وہ اپنے وقت کو امام کو بیک وقت ساری چیزیں دے دے، اس میں کیا حرج ہے؟ جیسے ہمارے سارے ائمہ کا ایک ہی منشور رہا ہے۔ جی جی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ دور دیکھیں جی جی، تو ان کے دور میں انہوں نے جو مسلمان سائنسدان کی جو تربیت کی ہے، کئی نام لیے جا سکتے ہیں، مثلا جابر بن حیان کا لیکن تو وہ پوری کی پوری ان کی کیمسٹری، دوا سازی اور جو طب تھی ان کی، وہ ساری اور اسی میں سے غیروں نے استفادہ کر کے یہاں تک پہنچے۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ تو ہمارا جو ہے نا وہ چونکہ ہم جبر کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا اس بات کے قائل ہیں کہ لیس الانسان الا ما سعی، ہم یہ کہ ہم نے کوشش اور محنت صحیح ڈائریکشن میں کرتے رہنی ہے، اور یہی جو ہے وہ چیز ہمیں ظہور کے انشاءاللہ قریب لے جائے گی، ورنہ کوئی شک ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرنا، مخلف وعدہ رسلہ، کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا، ہرگز گمان نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، یعنی اللہ انتقام لینے والا ہے، تو انتقام اللہ خود زمین پر تھوڑی آ کر لے گا۔ وہی منتقم کون ہے؟ ہم کہتے ہیں نا امام منتقم، تو امام مہدی ہیں جو اللہ کے امر کو غالب کریں گے دنیا پر، اور اللہ کا غلبہ ہوگا دنیا پر، یعنی کس کے ذریعے سے؟ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی تمام تر وہ وعدے حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک جو انبیاء کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہیں، ان تمام وعدوں کا غلبہ، ان تمام وعدوں کا نافذ ہونا۔ دنیا دیکھ لیں کیا ہے،
اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا یا حسرتن علی العباد، بندوں پر حسرت ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ہم نے جب بھی ان کے پاس رسول بھیجا تو یہ اس رسول کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ سب مذاق ہی دین کا اڑایا جاتا ہے، رسول اللہ کا، رسول اللہ کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین دیکھیں نا کہ مقصد بندوں کی کیا کر رہا ہے، بندوں کے عمل پہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا حسرتن علی العباد، کہ تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت مل رہی ہے، ہادی مل رہا ہے، تم بجائے جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں فلاح کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں سعادت کی طرف بلا رہا ہے، تم اس کے دشمن ہو، اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کس لیے؟ اپنی زندگی میں ڈسٹربنس نہیں چاہتے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، ہم اللہ کی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی سے زندگی گزارنا ہی سعادت مندی ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں اختیار نہیں دیا؟ ہمارے لیے ایک شریعت بنائی ہے، قانون بنایا ہے، جہاں ہمیں خوشی ملتی ہے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ہمیں آزاد رکھا ہے کہ بھائی اس لائف میں تجھے خوشی ملتی ہے تو اسے اپنا۔ مردوں کے لیے قانون ہے، سب کے لیے قانون ہے، خواتین کے لیے قانون ہے، وراثت کے معاملے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے رشتے بنائے ہیں بہترین، اور مقصد وہ فرد مہیا کیا ہے کہ جیسی یہ زندگی گزار رہا ہے ویسی تم زندگی گزارو، تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہے اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہے۔ دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہونے سے ہمارے ورژن آف اسلام کبھی منع نہیں کرتا، بالکل انکریج کرتا ہے۔ جی ایسا ہی۔ قبلہ ان کے غیبت کبریٰ کو جی 1350 سال ہونے کو آئے ہیں۔ جی اکثر یہ سوال پوچھا گیا ہے، جاتا ہے، اینڈ سم واٹ لکس لاجیکل آلسو، کہ وہ کس طرح سے زندہ و جاوید، حیات کس طرح سے ہیں؟ جو یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں انہیں اول پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ زندہ کیسے ہیں اور وہ دنیا میں کیسے واپس آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مثال پہلے ہمیں دے دی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو زندہ رکھنا کیا یہ کوئی مشکل بات ہے؟ اب تھوڑا سا اگر لوگ قرآن پر غور و فکر کریں تو مسئلے حل ہیں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ایک ترک اولا ہوا ان سے، تو اللہ رب العالمین نے مچھلی کو امر کیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم یونس کو قیامت کے روز تک اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ مچھلی کو بھی قیامت تک زندہ کرے اور مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بھی زندہ رکھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں کوئی حرج ہے؟ معصوم کے صدقے میں مچھلی بھی قیامت تک زندہ رہتی، اسے موت نہ آتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے نا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو ہم قیامت کے دن تک مچھلی کو بھی زندہ رکھتے، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بھی زندہ رکھتے۔ اب یہ لوگ جا کر اللہ سے سوال کریں کہ تو مچھلی کو کیسے زندہ رکھتا اور مچھلی کے پیٹ میں یونس کو کیسے زندہ رکھتا؟ جس سینس میں اللہ ان کو زندہ رکھتا اسی سینس میں اللہ نے امام مہدی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر سینس ہو تو میں یہ سوال کیوں کروں گا آپ سے؟ نہیں، مقصد کامن سینس از ناٹ کامن پریکٹس۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اتنی تو جو لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں، یا پھر مجبوراً پھر ہمیں وہ آیتیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر کفر لگے ہیں۔ اچھا قبلہ، ایک آخری سوال کہ آقا کا جب تک ظہور پر نور ہو دنیا میں، ان کی غیبت کبریٰ بحق خدا جب تمام شد ہو جائے گی، تب تک مطلب مختصراً مومنین کی بطور خاص کیا ذمہ داریاں ہیں؟ انتظار امام کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیں، اول چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 11 ائمہ کی زندگانی موجود ہے، ان کے بتائے ہوئے احکامات موجود ہیں، ان کی بتائی ہوئی زندگی موجود ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بغیر وصیت کی دنیا سے نہیں گئے، تو ہمیں امام مہدی کے لیے بھی جو ہے نا یہی جملہ کہتے ہیں کہ امام مہدی بھی بغیر وصیت کے دنیا سے نہیں گئے۔ تو وصیت امام مہدی کیا ہے؟ انہوں نے غیبت کبریٰ میں جاتے وقت کیا کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہماری احادیث جانتے ہیں، جو لوگوں کو بیان کرتے ہیں، تو
ان لوگوں سے تم کیا کرو؟ دین لو. تو یہ جو علماء ہیں ہمارے جن سے ہم دین لیتے ہیں، انہی کی روایت جو ائمہ معصومین کی ہمیں بتاتے ہیں، تو ہمیں وہ یہ بتا کر گئے ہیں کہ جب تک ظہور ہو تم علماء کو تھامے رہو، علماء کے زیر سائے رہو. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہے نا، اول یہ ہے کہ وصیت امام مہدی کو ہم پڑھیں بغیر دوبارہ، سب ہم پڑھیں، میں بھی پڑھوں اور سننے والے بھی پڑھیں، کہ امام نے غیبت کبریٰ کے وقت جاتے وقت کیا کہا تھا. آیا ہمیں وہ یہ کہا تھا کہ تم مقصد ایسے ہی چلتے رہنا، یا ہمیں کچھ دے کر گئے ہیں؟ اگر تو ہمیں وہ علماء دے کر گئے ہیں یا وہ اپنے راویان دے کر گئے ہیں جو ان کی صحیح احادیث ہمیں سناتے ہیں، تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. اب ہر بندہ تو جو ہے نا وہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ علوم کا سیکھنا پڑتا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہے وہ ہم پر چھوڑ گئے، ہم خود کتاب اٹھا کر پڑھیں گے، تو ہم خود نہیں سمجھ سکتے حدیث کو، ہم خود مشکل میں پڑ جائیں گے. جو کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے رسول بھی جو ہے وہ لوگوں کے حوالے کر گئے، تو ہم لوگوں کے حوالے کر، ایسا نہیں ہے. فرق کیا رہے گا؟ ہاں، ہمیں علم کا در دے کر گئے ہیں، علماء کے سہارے چھوڑ کر گئے ہیں. وہ ان کے جو یعنی ان کی باتیں بیان کرنے والے، ان کے یعنی روایتوں کو بیان کرنے والے، اور وہ روایتیں ٹھیک ہم تک پہنچانے والے علماء، ہمیں ان کے زیر سائے چلنا ہے. اور عادل، ہاں. تو وہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. ایسے ہمیں کتابوں کے حوالے نہیں کر کے گئے، لیکن وہ علماء جو حق ہے، جو جن کا حق ہے، جنہوں نے محنت کی ہے اور جو علوم محمد وآل محمد کو پڑھتے ہیں اور حقیقی طور پر ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمیں ان کے زیر سائے زندگی گزارنی ہے. اور فلسفہ انتظار کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے کہ امام آئیں گے. اور دیکھیں نا، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، امام اگر آئیں گے تو ہم سے کیا چاہیں گے؟ اگر ہم سے کہیں کمی پیشی ہوئی ہے تو ٹھیک کریں گے کہ بھئی یہ ایسے تھا، ایسے کر لو. لیکن وہ لوگ جنہوں نے مقصد دشمنی کی ہے اور اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا ہے یا ان کی مخالفت کی ہے، اصل ہدف تو وہ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے. ہم تو وکٹم رہے ہیں 1400 سال سے. تو امام آ کر ہم پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر کہیں کوئی خرابی ہے تو یہ ایسے نہیں ایسے. لیکن گئے معافی کا کلام سنا جو جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اس کی بھی ہماری تصحیح فرمائیے گا کہ امام آئیں گے اور وہ تلوار اٹھائیں گے یا اس دور میں جو ہتھیار ہوں گے اٹھائیں گے اور نعوذ باللہ مار دھاڑ شروع کر دیں گے، اور عیسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ مل کے، اور کسی کو نہیں بخشیں گے، نعوذ باللہ. اس طرح کی جو چیزیں نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، سننے میں اس طرح سے جو ہیں وارث اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. در حقیقت ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ یہ پیریڈ جو ہے یہ مہلت کا پیریڈ ہے. جب آپ کسی کو بہت زیادہ مہلت دے دیتے ہیں تو پھر جب مہلت تمام ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی سنی نہیں جاتی. پھر آپ کے لیے وہ جو چیز استعمال ہونی ہے وہ استعمال ہونی ہے تلوار. تو یہ وقت ہے لوگوں کے لیے کہ وہ در اہل بیت پر آئیں اور اس سے متمسک ہوں، رسول اللہ کی وصیت کو یاد کریں. یہ وقت ہے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی آئے گا تو قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ قبول نہیں کرے گا. کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ پھر کوئی قبول کہے کہ بھئی ہم اب مانتے ہیں، تو اب قبول یعنی گنجائش ختم. آخر میں کہا تھا میں مانتا ہوں. ہاں، تو جس طرح سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، اب وہ جو ان کی ایک جاہ و جلال بنا ہوا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، عالمی استکبار کی صورت میں ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ مخالفت تو لازمی کریں گے نا. تو کیونکہ اس وقت بات چیت کی بات نہیں ہوگی، اس وقت غلبے کی بات ہوگی. تو وہاں پر پھر جو ہے جب غلبے کی بات آتی ہے تو وہاں تلوار چلتی ہے. تو یہ مقصد کہنا کہ امام جو ہے وہ لوگوں کو ماریں گے نہیں، مقصد موقع مل چکا لوگوں کو، بہت موقع مل چکا، اور اس وقت بھی موقع ملے گا کہ بات کہی جائے گی. جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ جنگ ہوگی، پھر اس کے ساتھ وہ بحث نہیں ہوگی، حجت پوری تمام ہوگی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں ہیں جو لکھی ہیں، لیکن جب بھی امام آئیں گے وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیونکہ مہلت تمام ہو چکی ہوگی، دلیلیں جو اللہ رب العالمین نے دے دیں وہ دے دیں، لیکن اس کے بعد اب کوئی دلیل کی گنجائش نہیں بچے گی. وہ اکثر میں نے پہلے بھی وہ مثال دی تھی کہ کفار نے کہا تھا کہ یہ رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں جو ہمیں کہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. اگر میں فرشتے کو بھیجوں وہ کہے یہ محمد اللہ کا رسول ہے، پھر تمہیں مہلت تھوڑی ملے گی اور تم انکار کرو. اب تو ظہور امام متصل ہے ندائے آسمانی سے، ندائے جبرائیل سے. تو جب جبرائیل ندا دے گا کہ ہذا مہدی،
تو کسے مہلت ملے گی کہ وہ اب کہے کہ نہیں یہ نہیں ہے؟ تو جو انکار کرے گا وہ تو مار ویسے ہی کھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو انکار کرے گا وہ تو مار ویسے ہی کھائے گا کہ بھائی اب تو اس کو مہلت نہیں ملنی نا کہ بھائی اب تو انکار کیوں کر رہا ہے.